السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے بڑی خبریں آ چکی ہیں۔ تمام بڑے کیسز جو کل بھی فکس تھے، آج بھی اور کل بھی، آنے والے کل بھی، تمام بڑے کیسز چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں، 25 مئی کے حوالے سے ہوں، 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے ہوں، عرش شریف کے حوالے سے ہوں، ان پر سماعت جاری ہے۔ آج 9 مئی کے حوالے سے سب سے پہلے سماعت ہوئی، جس میں 9 مئی پر عمران خان کی درخواست تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس پر اعتراضات ختم کیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس درخواست پر نمبر لگانے کا کہہ دیا ہے۔ دوسری اہم سماعت آج 25 مئی 2022 کے عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ مظاہرین ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ امین الدین خان نے پوچھا کہ کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے، تو ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی۔ عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی، لہٰذا ہمارے لیے عدالتیں بڑی ضروری ہیں، عدالتوں کا حکم ہمارے سر ماتھے پر، ہم تو اس کو آگے چلائیں گے کیونکہ یہ کیس خان کے خلاف ہے، لہٰذا ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ تو جسٹس امین الدین خان نے یہاں جو چھکے چھڑائے، انہوں نے کہا سوچ لیں، چلائیں گے آپ، آگے چلانا ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی چلانا ہے، کیوں نہیں چلانا؟ کہا گیا کہ حکومت سے پوچھ لیں، تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، چلانا ہے نا کیس۔ تو پھر امین الدین خان نے کہا سوچ لیں، اگر عدالت نے نوٹس کیا تو بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش کرنا پڑے گا، یعنی اگر ہم نے عمران خان کو اس حوالے سے نوٹس کر دیا اور آپ نے کیس آگے چلانا ہوا تو پھر عمران خان کو بھی سپریم کورٹ لانا پڑے گا، اور آپ نہیں لاتے ہوتے، آپ تو ویڈیو لنکس پر بھی پیشیاں نہیں ہونے دیتے، آپ کو تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی فوٹو کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے، لہٰذا خان کو لانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا چہرہ اتر گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں ذرا حکومت سے پوچھ کر پھر بتاتا ہوں۔ پھر خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر کے پی کے کسی دوسری جیل میں شفٹ کیا جائے، اس حوالے سے شہری قیوم خان کی درخواست تھی، اس پر سماعت ہوئی۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے عمران خان کی اڈیالہ جیل سے کے پی کے منتقلی کی شہری کی درخواست 19,000 جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ جرمانہ لگا کر یہ فارغ کی۔ محمد علی مظہر نے کہا کہ عمران خان کو کوئی مسئلہ ہوگا تو خود درخواست دے دیں گے۔ ان کے 3 وکلاء آج عدالت میں موجود تھے، کسی وکیل نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ قیدی کے اہل خانہ یا وہ خود ایسی درخواستیں دے سکتے ہیں، تو درخواست گزار قیوم خان نے کہا کہ یہ قومی مسئلہ ہے، فیملی ایشو نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے، عمران خان قومی لیڈر ہیں، کسی کی ذات کی بات نہیں ہے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ قومی مسائل آپ رکن اسمبلی بن کر سوچئے گا، یعنی آپ ایم این اے بنیے گا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ قومی مسئلہ حل کرنا ہے یا نہیں۔ پھر ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے، آئینی بینچ نے خفیہ اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے سے متعلق اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کر لی۔ یہ بھی اہم چیز ہے کہ کس طرح خفیہ اداروں میں سیل بنے ہوئے ہیں، مختلف خاص سیل ہیں، جس خاص طور پر آئی ایس آئی کے اندر بنے ہیں، جو ڈی جی سی ہوتا ہے، جس طرح فیصل نصیر ہے جس نے باقاعدہ بارگیننگ کر کے ہر جگہ پی ٹی آئی کی حکومت گرائی ہے، تو باقاعدہ ایک سیل ہوتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ہے، یہ فلاں کا پولیٹیکل ونگ ہے، یہ سیاست دانوں کو مینج کرے گا۔ تو اس حوالے سے اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ ویسے اتنی جرت تو نہیں ہے امین الدین خان کی کہ وہ سیدھا آئی ایس آئی سے ٹکر لے، ایجنسیوں کے ساتھ ٹکر لے، بہرحال نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پھر پی آئی اے کی فروخت کی بات ہو رہی تھی اور جس طرح کی بولی لگی 10 ارب کی، صرف یعنی 10 ارب کی ڈالر کی نہیں، روپے کی صرف بولی لگی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اب کیا کرنے جا رہی ہے۔ شہباز رانا جو اکانومی کو کور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس پی آئی اے کا انجینئرنگ یونٹ 6.5 ارب کا خریدنا چاہتی ہے، صرف 6.5 ارب روپے کا خریدنا چاہتی ہے، آپ کی فضائیہ، آپ کی ایئر فورس، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بزنس یونٹ ہے پی آئی اے کا، حکومت وہ ایئر فورس کو سیل کرے گی 2.5 ارب کا، صرف 2.5 ارب کا، اور وہ بھی کیش میں۔ یہ وہ جو بولی لگی تھی اور شور مچا تھا کہ کم بولی لگی ہے پی آئی اے کی، تو یہ 10 ارب روپے کا چوتھائی حصہ بنتا ہے، تو یہ اب 2.5 ارب میں پی آئی اے کا یونٹ جو ہے وہ فضائیہ کو بیچنے جا رہے ہیں۔ پھر عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ محمد مالک کے پروگرام میں فیصل فرید چودھری تھے، انہوں نے کہا کہ
یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اور ججز نے صرف سنانے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ محمد مالک نے یہ دعویٰ کیا کہ شہر اقتدار کے اندر یہ رومرز ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یا چند دنوں میں عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو سکتی ہے اور یہ 10 سالہ سزا ہوگی۔ اور فیصل فرید چودھری نے اس کی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، آپ اس ملک میں کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ پھر خان کی اڈیالہ جیل سے گفتگو بھی رپورٹ ہوئی ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہے، میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان کہتا ہے کہ 10 اپریل 2022 کو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی سازش کے نتیجے میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، پولیس حکام، ضلعی انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساتھ ملایا اور لندن پلان کی تکمیل کے لیے پاکستانی عوام کی خواہشات کے برخلاف کام شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میری مقبولیت سے خوفزدہ ہے، میں نے نظام کی تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر ملک گیر پرامن تحریک شروع کی تو مجھ پر، میرے خاندان پر، میرے رشتہ داروں پر، میری پارٹی کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنا شروع کیے گئے اور نام نہاد جمہوریت پسندوں کے ذریعے فاشزم کے دور کا آغاز کیا گیا۔ لہذا پلان کو آگے بڑھانے کے لیے میری سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، پارٹی اراکین کو مجبور کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اغوا کیا گیا۔ تو خان نے ایک لمبا چوڑا ریکیپ دیا ہے کہ کس طرح ان کی جماعت توڑی گئی، کس طرح سے پاکستان کو نئی ڈائریکشن پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔ پھر فواد چودھری کا ایک بیان اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو غلط بریفنگ دی جا رہی ہے، کان بھرے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ حالات میں فوری انتخابات ایک جمہوری حل ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدید عدم اعتماد کی وجہ سے یہ حل قابل عمل نظر نہیں آتا۔ ایسے میں قومی حکومت کا قیام ایک درمیانی اور متفقہ حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ میں نے فیصل آباد میں قومی حکومت کے لیے فارمولہ پیش کیا، موجودہ حالات میں قومی حکومت کا قیام ہی نہایت موزوں ہوگا، اور ساتھ ہی وہ ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ قومی حکومت کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی کس طرح سے وہ چلے گی۔ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو ایک تو فی الفور رہا کیا جائے اور ملک میں جاری جبر و استبداد کو فوراً روکا جائے۔ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان سے 2 نام لیے جائیں، ایک غیر جانبدار اور قابل قبول شخصیت پر اتفاق کیا جائے۔ اگر ان تینوں شخصیات کا اتفاق نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ نئے وزیر اعظم کے نام کا انتخاب کرے، یعنی سپریم کورٹ جس کو پہلے ہی انہوں نے ہجڑا بنا دیا ہے اس کو اندر لے کر آئیں۔ پارلیمان سے 1 سال کی عبوری حکومت کا مینڈیٹ حاصل کیا جائے۔ عبوری حکومت کے اختیارات، عبوری حکومت کا بنیادی مقصد انتخابات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہو، IMF پروگرام کی شرائط پر اتفاق رائے پیدا کرنا، الیکشن کمیشن کی تشکیل نہ ہو اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ترمیم کرنا۔ صوبائی حکومتوں کا کردار عبوری حکومت کے دوران صوبائی حکومتیں برقرار رہیں تاکہ تمام جماعتیں اپنے ایجنڈے کو جاری رکھ سکیں اور ایک مسابقت کا ماحول پیدا ہو۔ انتخابات کی منصوبہ بندی، عبوری حکومت اپنے قیام کے 90 روز میں الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے، 12ویں ماہ میں اقتدار انتخابات جیتنے والی جماعت کے حوالے کیا جائے۔ یہ فواد چودھری حل بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اس وقت کسی اور ہواؤں میں ہے۔ احسن اقبال کہتا ہے کہ مستقبل ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے تعمیر نہیں ہوگا، یعنی ان کو بند کیا جائے۔ اور مریم چائنا کے دورے پر ہے تو وہ الگ ہی خواب دیکھ رہی ہے کہ چائنا کے اندر سوشل میڈیا نہیں چلتا، تو پاکستان میں بھی، اور پوری نون لیگ ہی اس وقت چائنیز ماڈل پر کام کر رہی ہے۔ پھر آج عالمی دن انسانی حقوق کا، انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ان 2 نمبریوں کے بیانات آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بیان آیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، شہباز شریف کا آیا ہے، یعنی آج انسانی حقوق اور کل کرپشن کے حوالے سے بیانات آ رہے تھے، یعنی تمام کرپٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ کرپشن بری ہے، اور آج تمام انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے والے کہہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری منصفانہ، جامع اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری پائیدار اور خوشحال مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ انسانی حقوق، وقار، مساوات، انصاف کے لیے بنیادی ستون ہے۔ معاشرے کا مستقبل حقوق کو بلا تفریق تمام افراد کے لیے یقینی بنانے پر منحصر ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں جاری ناانصافی کے خلاف مؤثر اقدام کرے۔ تو عالمی برادری جو پاکستان کے حوالے سے کہتی ہے کہ انسان کے بچے بنو اور عمران خان کو رہا کرو، انسانی حقوق کی پاسداری کرو، اس حوالے سے یہ لوگ جو ہیں یہ گونگے اور بہرے ہیں۔
اور شہباز شریف نے تو بلاول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1948 میں اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی منشور کو اپنانے کے بعد ہر برس 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن بنایا جاتا ہے۔ یہ دن اقوام عالم کو یاد دلاتا ہے کہ وہ انسانی اقدار اور حقوق کے تحفظ کی پاسداری کریں۔ تاہم یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کے اعلامیہ کو اپنانے سے پہلے، بہت پہلے، ہمارے مقدس مذہب اسلام نے انسانی اقدار اور حقوق کے اصولوں پر عمل کی تلقین کی ہے۔ بہرحال لمبی چوڑی جو ہے اس طرح کی فضول گوئی جو ہے وہ شہباز شریف نے کی ہے، جس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے، کیونکہ خود یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔